السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاة۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مکتبہ مصباح الاسلام یوٹیوب چینل پر اصلاح سماج سیریز چل رہی ہے، جس کا یہ 5واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کا ٹاپک مسلمانوں نماز پڑھو۔ میرے اسلامی بھائیوں، انسان کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلا سوال انسان سے پوچھا جائے گا، وہ سوال نماز کا ہوگا۔ یعنی عبادت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ یہ نماز ہے جو آج مسلمانوں پر بھاری ہوتی جا رہی ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ چیز بہت بھاری اور بڑی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھانے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم اور جو اللہ رب العالمین کی ملاقات کا گمان رکھتے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور ان کا یہ گمان ہے، وہم ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز ان لوگوں پر گرہ اور بھاری ہے، اور اسے بہت بڑا بوجھ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں اور اللہ سے ملاقات کی تمنا بھی نہیں رکھتے، اور وہ سوچتے ہیں ہم اس دنیا میں جیتے ہیں جیسے من میں جی رہے ہیں، اور جب ختم ہو جائیں گے تو سب ختم ہو جائے گا۔ تو وہی لوگ نماز کو بھاری سمجھتے ہیں اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے پر ابھارا، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو۔ مسلمانوں نماز پڑھتے رہو۔ قرآن مجید کے اندر نماز کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان سے مقامات پر تذکرہ فرمایا۔ کہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو کہیں نماز چھوڑنے پر وعید بتلائی، نماز میں سستی پر وعید بتلائی۔ نماز قائم کرتے رہیں، کیونکہ نماز یہ اسلام کی اہم بنیاد ہے، اور اسلام کے 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاة کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ ان 5 ستونوں میں سے ایک چیز نماز ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون نماز ہے۔ نماز ترک کرنے پر اسلام کا ایک بنیاد جو ہے اسے چھوڑ دیا گیا، اور اسے ترک کرنے سے آدمی کے ایمان کے اندر بھی گڑبڑی پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو اصلاح سماج کے لیے نماز اسے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز فحش کاموں سے، منکرات سے روکنے والی چیز ہے۔ یعنی نماز فحش کام سے، برائی سے، گناہوں سے، منکر چیزوں سے آدمی جتنی برائی کرتا ہے ان ساری کی ساری برائیوں سے نماز سے روک دیتی ہے۔ نماز کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وہ اپنے آپ کو دھوکہ میں ڈال رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ
جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی من کیا تو پڑھ لیا کبھی نہیں کیا تو چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ دنیاوی خیالات میں گم ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو منافق کی نماز دکھلاوے کی ہوتی ہے، اور نماز میں سستی کرنا یہ اللہ رب العالمین نے منافقوں کی علامت بتلائی ہے۔ اور نماز سستی کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وعید بتلائی، الذین هم علی صلاتہم ساہون فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ کیسے نمازی؟ کس طرح کے نمازی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، ایسے نمازی جو نماز سستی کرتے ہیں، کاہلی سے کام لیتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کا جی چاہتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، نہیں جی چاہتا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے سستی کرنے والے ہیں، ایسے لوگ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا فویل للمصلین۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہوتی ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں اکثریت عشاء میں غائب نظر آتی ہے، اور اس سے زیادہ غائب ہونے والی اکثریت مسلمانوں کی فجر کی نماز میں ہوتی ہے۔ اس دلیل کو بنیاد بنا کر کے بہت سارے مسلمان فجر کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیند آ رہی ہو تو پہلے نیند پوری کرو پھر نماز پڑھو، وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آپ غلط فہمی ہے، آپ کی غلط سوچ ہے، آپ نے حدیث کو غلط سمجھا ہے، غلط اس کا استدلال کیا ہے، غلط طور پر اس حدیث کو آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ وہ رات کی قیام اللیل کے تعلق سے روایت موجود ہے کہ اگر رات کی نماز سے آپ بیدار ہوتے ہیں اور آپ کو نیند آ رہی ہو، آپ جھونکے لگا رہے ہو، آپ پہلے سو جائے، پھر جب اٹھیں گے تب نماز قیام اللیل کر لیں۔ لیکن فرض نماز جس کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ رب العالمین نے فرض نماز کو اس کے متعین وقت پر فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، جو اس کا وقت ہے اس وقت میں اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ افضل ترین نماز یہ اس کے وقت اول وقت میں اس کو پڑھا جائے، فی اول افضل الصلاۃ فی اول وقتها، کہ بے افضل نماز اس کے اول وقت میں پڑھی جائے، یہ افضل طریقہ ہے۔ نماز یہ تو سستی کرنا یا پھر کبھی کبھی چھوڑ دینا، لیکن نماز کو کلی طور پر چھوڑ دینے تعلق سے حدیث کے اندر کیا آتا، قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں ڈال دیے گئے، کیا بنیاد تھی، کیا وجہ تھی کہ تم جہنم میں تمہیں آنا پڑا، تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ آیت عام ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے آیت ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ نماز اگر آدمی چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا خسارہ اٹھا رہا ہے اور اپنے آپ کو اسلام سے دور کرتا جاتا ہے۔ تو انسان کو نماز ترک کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ آج مسجد کے اندر اگر نماز میں تقریر کر دی جائے بہت سارے لوگ کی حالت خراب ہو جاتی ہے، نماز کے عنوان پر بیانات دیے جائے تو بہت سارے مسلمان ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں شیطان ورگلاتا ہے اور کہتا ہے کیا یہ سب ہو رہا ہے، کیا بیانات دیے جا رہے ہیں، یہ سب کو بیان کرنے کی چیز ہے، ڈرایا جاتا ہے ہم کو، نہیں بلکہ آپ کو سمجھایا جاتا ہے، آپ کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ آپ نماز قائم کریں، نماز کو ترک کرنا چھوڑ دے، نماز سستی کرنا چھوڑ دے۔ دیکھیے نماز ہمیں کیا کیا فائدے دیتی ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ نماز انسان کے گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حسنات جو ہے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی بالمراد الحسنات نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ کسی بندے کے گھر کے آنگن کے اندر نہر ہو اور اس نہر میں وہ 5 وقت غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل کچل باقی رہے گا؟
صحابہ نے کہا رسول اللہ نہیں، بالکل نہیں۔ کہا ایسے ہی جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ باقی نہیں رہتے ہیں۔ اور ایک لمبی روایت تحترقون والی روایت کہ آدمی گناہوں میں جلتے رہتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ظہر پڑھتا ہے، فجر سے ظہر کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عصر پڑھتا ہے، ظہر سے عصر کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مغرب پڑھتا ہے، عصر سے مغرب کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عشاء پڑھتا ہے تو اس کے درمیان گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ فجر پڑھتا ہے تو رات میں کی ہوئی ساری برائیاں اس کی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس سے ہو جاتے ہیں اللہ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ گویا نماز گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو آمنوا استعینوا مدد طلب کرو بالصبر، نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ یعنی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیا کرے، کہاں جائے، کہاں رونا روئے، نماز قائم کرے، سکون ملے گا، پریشانی دور ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہتے ہیں بلال اذان دے مجھے راحت پہنچاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نسائی شریف وغیرہ کی روایت ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز رکھی گئی ہے۔ نماز پڑھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، نماز پڑھتا ہوں مجھے آرام ملتا ہے، نماز پڑھتا ہوں میرے سارے کے سارے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو نماز انسان کے پریشانیوں کو دور کرنے کا سب ذریعہ ہے۔ ایک واقعہ پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی ایک واقعہ نقل کیا تاریخ دمشق کے اندر۔ وہ واقعہ ایک شخص دمشق سے زیدانی تک سواری چلاتا تھا۔ ایک دن ایک بندہ ایسا آتا ہے سوار بن کر کے، وہ اسے کہتا ہے کہ تم اپنے عام راستے سے سواری نہ لے جا کر کے میں جہاں سے وہاں چلو وہ آسان راستہ ہے۔ وہ گھوڑے کا مالک کہتا ہے میں یہ راستہ نہیں جانتا ہوں۔ کہا میں لے جاتا ہوں۔ بیچ راستے میں پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کو مارا ہوا ہے، سب وہاں پہ ہڈیاں گری ہوئی ہے۔ گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، ہیبت میں پڑتا ہے۔ گھوڑے کا مالک کہتا ہے اے بندے، اللہ سے خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے، فکر آخرت دلاتا ہے، لیکن وہ ڈاکو تھا، وہ کچھ نہیں سنتا۔ آخر اس آدمی نے کہا تجھے میرا جو مال چاہے لے جا، مجھے چھوڑ دے۔ کہا میں تجھے بھی ماروں گا، تیرا مال بھی لے جاؤں گا۔ آخر میں اس بندے کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ کہتا ہے رک جا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیں۔ وہ آدمی گھوڑے کا مالک 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہوتا ہے۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے حالت اتنی پستہ ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ ایک جملہ آتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، قرآن کے آیت 20 پارے کے اندر آیت موجود ہے کہ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سننے والا، اس پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ ہی اس کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کے نقل کرتے ہوئے گھوڑے والا کہتا ہے کہ میرے زبان سے الفاظ کا نکلنا تھا کہ وادی کی طرف سے ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کے یہ ڈاکو کو ختم کر دیتا ہے۔ جب یہ گھوڑے کا مالک پوچھتا ہے اس ختم کرنے والے آدمی سے تم کون ہو؟ کہا اس کا سوال مت کرو، مجھے اس نے بھیجا جس کو تم نے مدد مانگی ہے۔ تو نماز کا ایک بڑا فائدہ دیکھیے کہ آدمی پر کیسی پریشانی آ جائے وہ پریشانی نماز کے ذریعے اللہ دور کر دیتا ہے۔ آدمی نماز پڑھے، اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو نماز مسلمانوں پڑھتے رہو، نماز ہمیشہ قائم کرتے رہو۔ نماز سے آپ اپنا جی نہ چرائے، نماز آپ کو بہت سارے مسائل کا حل ہے، اور نماز میں اللہ رب العالمین نے بہت سکون رکھا ہے، اور نماز کی ذریعے سے آپ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں اور اللہ رب تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنائے اور 5 وقت نماز کو اس کے وقت متعینہ پر پڑھنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔